بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری، عمران خان کا سپاہی۔ 24 فروری بروز منگل آج کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر رات کے اندھیرے میں اڈیالہ سے دوسرا جو ان کا آنکھ کا پروسیجر ہونا تھا، انجیکشن لگنا تھا، ان کو پمز ہسپتال دوبارہ سے لے جایا گیا اور وہاں پر ان کا پروسیجر کیا گیا۔ حالانکہ ان کی فیملی کی ڈیمانڈ تھی، پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ تھی، جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جایا جائے اور وہاں پر جو ہے فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں جو ہے وہ ان کا پروسیجر کیا جائے، ان کے سارے جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جائیں، ان کے خون کے ٹیسٹ کیے جائیں اور پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کو کیا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک دفعہ پھر ہڈرمی آپ دیکھیں ان کی، اور بے شرمی، ہڈرمی، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ فیملی کو پھر نہیں بتایا گیا، پھر جو ہے وہ خود لے جایا گیا ان کو ہسپتال، جو ہے وہ گاڑیوں کے کارواں میں رات کو کسی کو بتائے بغیر، اور جو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر پورا وہ ایریا خالی کرایا ہوا تھا، وہاں پہ جو پہلے سے اس کے سٹاف تھا ان کو پہلے سے ہی چھٹی دی ہوئی تھی۔ یہ اس واقعے کی بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنی ہے۔ حیدر سعید ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن ہے، بنی گالہ میں رہتا ہے، ہمیشہ سے اڈیالہ جیل کے باہر جاتا ہے، اس کی پوری فیملی، اس کی والدہ والد ہمیشہ سے ہوتے ہیں، اور اس نے یہ ویڈیو بنائی جو قافلے کی صورت میں خان صاحب کو لے جایا جا رہا ہے، اور پمز ہسپتال کے باہر سے جو سیکیورٹی تھی اور جس طرح جو ہے وہ پروسیجر کرا کے چوری چھپے ان کو واپس لے جایا گیا اڈیالہ جیل۔ تو یہ حیدر سعید نے جو ہے وہ ویڈیو بنائی۔ میرے پاکستانیوں، یہ وہ نوجوان ہے جو ہر دفعہ اڈیالہ جاتا ہے، اور ایک دفعہ پہلے بھی یہ گرفتار ہو چکا ہے، جو احتجاج ہو رہا تھا مری روڈ پہ، وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا، اور اب ایک دفعہ پھر یہ ویڈیو جو اس نے بنائی تھی رات کو، اس ویڈیو کی وجہ سے آج اڈیالہ جیل کے باہر یہ پھر وہاں پہ تھا عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، تو آج اس کو اڈیالہ جیل کے باہر سے دوبارہ گرفتار کر دیا گیا ہے۔ تو آپ یہ ظلم دیکھیں، زیادتیاں دیکھیں۔ اب جو ہے وہ صرف کہ اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے رات کو پمز ہسپتال جب لایا گیا تھا خان صاحب کو، تو اب اس کو دوبارہ اٹھا لیا گیا۔ پمز ہسپتال کی انتظامیہ نے ایک بیان جاری کیا رات ہی کو، اسی ٹائم رات کے اندھیرے میں کارروائی کی، ان کا جو ہے پروسیجر پہلے کیا گیا، اس کے بعد جو ہے رات ہی کو جو ہے وہ پمز ہسپتال کی انتظامیہ نے بیان بھی جاری کر دیا، اور بیان میں آپ کو پڑھ کے تھوڑا سا سناتا ہوں۔ پمز ہسپتال کی انتظامیہ کے مطابق عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی عمر 74 سال کو 24 فروری 2026 کو آنکھوں کے فالو اپ علاج یعنی دوسری جو ان کو جو انجیکشن لگنا تھا پروسیجر کے لیے پمز لایا گیا ہے۔ ہسپتال کی جانب سے جاری مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ انہیں عمران خان کو دوسری جو انجیکشن جو لگا ہے اس کے طریقہ کار بطور ڈے کیئر سرجری انجام دیا گیا۔ تو یہ ان کا حال ہے کہ اتنے ڈرتے ہیں، پوری فیملی ان کی جو ہے وہ التجا کر رہی تھی کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جایا جائے، کوئی اس پہ سیاست نہیں ہو رہی تھی، کوئی سیاسی بیان نہیں تھا۔ آخری جو بشرا بی بی سے ان کی بیٹی کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں جو عمران خان صاحب نے بیان دیا، وہ بیان بھی یہی تھا کہ صرف جو ہے وہ میری بہنوں کو کہا جائے کہ میری بینائی جو ہے آنکھ کی جا رہی ہے، اس کے لیے وہ آواز اٹھائیں، اور بہنوں نے بھی صرف یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جایا جائے، اور وہاں پر جو ہے ان کی آنکھ کا معائنہ ہو، علاج ہو، اور ان کی پورے خون کے ٹیسٹ لیے جائیں، ان کا پورا جائزہ لیا جائے ان کا، اور وہاں پہ ان کے ذاتی معالجین اور ان کی فیملی بھی ہو۔ نہیں مانی گئی بات، پوری پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ لیڈرشپ نے یہ بات رکھی۔ یہ جو ہے تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی یہی بات رکھی۔ لیکن دیکھیں یہ ہڈرمی جو ہے یہ کتنی زیادہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اور موجودہ حکومت کی۔ وہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ ہڈرمی کر رہا ہے، وہ تو اپنے اصولوں پر ڈٹا ہوا ہے، کچھ اپنے لیے نہیں مانگ رہا۔ ایک علاج جو ہے وہ ان کا جو ہے بنیادی حق ہے، کوئی بھی قیدی قید میں ہو اور اس کا علاج جو ہے وہ کرانا فرض ہوتا ہے۔ تو وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی سیاسی بیان باہر نہیں آیا،
اور اب جو ہے وہ جو ٹاؤٹ ہیں حکومت کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ بشرا بی بی کو بھی ان کی فیملی سے نہیں ملانے دیا جائے گا، کیونکہ ان کے ذریعے بھی پیغام آتا ہے۔ تو کون سا سیاسی پیغام آ گیا؟ انہوں نے تو صرف اپنی بہنوں کو جو پیغام پہنچوایا ہے وہ یہ تھا کہ میرے لیے آواز اٹھائیں، اس لیے کہ بیمار ہیں، ان کی آنکھ جو ہے اس کی بینائی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، صرف یہ التجا تھی۔ اور حکومت کو آپ دیکھو ان کا غرور، تکبر، کہ وہ ایک بات بھی نہیں مانی اور پھر وہی کیا جو پہلے انہوں نے کیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ پمز ہسپتال لے جایا گیا عمران خان صاحب کو۔ اس پر شدید رد عمل دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں یہ جو علاج ہو رہا ہے ہم اس علاج کو بالکل نہیں مانتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، نہ ان کی کوئی میڈیکل رپورٹس جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ رد کر دیا ہے اور اس کی جو ہے وہ مذمت کی ہے۔ اسی طرح جو خان صاحب کی فیملی ہے، علیمہ خانم ہو گئیں، نورین خان نیازی صاحبہ ہو گئیں، عظمیٰ خان ہو گئیں، ان تینوں نے بھی رد کر دیا ہے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ شدید جو ہے وہ کہا ہے کہ اذیت کا شکار ہیں ہم سارے۔ انہیں چاہیے تھا کہ حکومت کو کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ یہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کر جاتے اور وہاں پر جو ہے ہماری موجودگی میں فیملی کی اور ان کے ذاتی معالجین کی عمران خان کا جو ہے وہ علاج کرایا جاتا، اور ان کی جو ہے ان کی لیبارٹری میں سارے ٹیسٹ کیے جاتے اور وہ ہر چیز سامنے آتی کہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی اتنی تیزی سے ختم ہوئی ہے۔ تو جب تک ٹیسٹ نہیں ہوں گے پتہ نہیں چلے گا، تو آپ جو ہے یہ عسکری رپورٹ جو آتی ہے میڈیکل کی، اس کو تو سارا پاکستان مسترد کر رہا ہے، اور جب تک ایک ایسی رپورٹ نہیں آ جائے جس میں فیملی ہو، ان کے ذاتی معالجین ہو، تو کسی بھی چیز پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بتائے کہ محسن نقوی نے ان کو کیا گارنٹی دی تھی، اور جو ان سے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ان کو لے کر جائیں گے اور ان کے ذاتی معالجین سے بھی ملائیں گے اور ان خاندان کو بھی ملنے دیں گے۔ تو علیمہ خان نے بڑا مطالبہ کر دیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ وہ آ کے عوام کو سارے حقائق سے آگاہی دیں۔ آج کی جو سب سے دل دکھانے والی دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی ہر منگل کے دن اڈیالہ جیل جاتی ہے اس امید کے ساتھ کہ ان کو ان کے بھائی کے ساتھ ملایا جائے گا، لیکن اڈیالہ جیل سے پہلے ناکے پر جو ہے وہ عمران خان کی بہن نورین خان نیازی صاحبہ جو ایک نالے کے اندر گر گئیں، ان کو بچاتے ہوئے ہماری پاکستان تحریک انصاف پنڈی کی سعدیہ عباسی جو ہر منگل کو وہاں پر پہنچتی ہیں اور متحرک ہیں۔ جیسے ہی نورین خان نیازی صاحبہ جو ہے وہ ان کا پیر پھسلا اور وہ اس نالے میں گر رہی تھیں، تو صدف عباسی نے ان کو بچانے کے لیے وہ بھی اس نالے میں گر گئیں۔ یہ وہ صدف عباسی ہیں جو ہر منگل کے دن اڈیالہ کے باہر آتی ہیں عمران خان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ تو بہت سے اس طرح کے کارکنان ہیں، اس طرح کے جو ہمارے لوگ ہیں جو اپنا انہوں نے سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوتا ہے اور وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہر منگل کو اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس عظیم بھائی کی بہن جو خود بھی جو ہے عمر کے اس حصے میں، وہ 65 سال سے ساری ان کی بہنیں بڑی ہیں، اور کتنی تکلیف سے وہ گزر رہی ہیں۔ آپ سوچیں کتنی تکالیف ان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ ان کو جو ہے یہاں سے اٹھا کر زبردستی پولیس کبھی چکری پہ چھوڑ آتی ہے، کبھی ان پہ پانی کے واٹر شیل مارتی ہیں، کبھی جو ہے ان کو روک لیتے ہیں راستے میں، کئی ناکے لگائے ہوتے ہیں۔ آپ ان بہنوں کی جرت دیکھیں، بہادری دیکھیں، جس طرح عمران خان بہادر ہے اسی طرح ان کی بہنیں بھی بہادر ہیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں تینوں بہنوں کو۔ ایک دن پہلے ہی نورین خان نیازی صاحبہ سے میری بات ہوئی، میں نے ان کا انٹرویو لیا، آپ سب نے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور وہ درد محسوس کر سکیں جو بہنیں اپنے بھائی کے لیے محسوس کرتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں عمران خان وہ جس نے پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج صرف پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ جیل میں مشکل ترین حالات میں بیماری کی آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، وہ موجود ہے، اور ان کی بہنیں
ان کا پورا خاندان کتنا زیادہ اذیت سے گزر رہا ہے، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کتنی نیچ حرکتوں پہ آ چکی ہے کہ ان کی بہنوں کو دیکھ لیں آپ، ملنے بھی نہیں دیتے، اور وہ جب اڈیالہ جیل کے باہر جاتی ہیں ملنے کے لیے تو ان کو کس طرح یہ تنگ کرتے ہیں اور روکتے ہیں۔ یہ جو پمز ہسپتال نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے، اس پریس ریلیز میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کی مرضی سے ہم نے ان کا علاج کیا، تو ان کی فیملی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بھی ہے جیل کے اندر وہ بیمار ہے اور اس کو یہ مرض لاحق ہے، تو کیوں نہیں عمران خان جو دنیا کی 10ویں بڑی جماعت کا لیڈر ہے، جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور اس کا علاج جو ہے اس کی فیملی کو بتائے بغیر آپ رات کے اندھیروں میں کر رہے ہو؟ یہ کون سا نظام ہے پاکستان کے اندر؟ یہ کون سی بزدل حکومت آ چکی ہے، اتنی خوف زدہ ہے عمران خان سے کہ ان کو جو ہے وہ رات کی تاریکی میں لے کر جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے؟ کیوں نہیں بتاتے ان کی فیملی کو؟ کیوں نہیں ان کے ذاتی معالجین سے ملنے دیتے؟ یہ وہ سوالیہ نشانات ہیں جو خطرے کی گھنٹی بجاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کے ساتھ وہ کیا جیل کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو اس کے حواری ہیں کر رہے ہیں، کہ جس کو وہ چھپانے کے لیے ان کی فیملی سے بھی ملنے نہیں دیتے ہیں، ان کی ذاتی معالجین سے بھی ملنے نہیں دیتے ہیں، نہ ان کی جو ہے وہ رپورٹس جو ہے وہ شیئر ہوتی ہیں، بلڈز کی، لیبارٹریز کی، کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا۔ تو یہ خوف کا عالم آخر ہے کیوں؟ ایسا کیا کیا ہے خدا نہ خواستہ جو یہ چیزیں چھپا رہے ہیں؟